अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाजरीन, आज का वीलॉग थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड करवाया। उसकी वजह ये थी कि कल जिस बात के ऊपर वीलॉग किया था कि 190 मिलियन पाउंड के मामले में मशरिक बैंक की जानिब से जो एक चिट्टा जवाब जमा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे पूरी, अगर आप उसे वो पाकिस्तान में जो हम स्लैंग कहते हैं या कराची की जुबान कहते हैं, कि पूरी गेम सेट थी कि किसी तरीके से इस केस में इमरान खान और बाकी लोगों को इस केस में फंसाया जाए किसी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई हुक्म लिया जाए। वो इसलिए इस मामले में बड़ा इंटरेस्ट था, तो सुबह से मैं खबरें सुन रहा था और देख रहा था क्या हुआ। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी देर तक मामला चले, 4-6 घंटे सुना है कि प्रोसीडिंग्स चली, जिसके अंदर बहरिया टाउन के जो वकील हैं सलमान भट्ट साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, ये नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं, उनकी बड़ी गर्मी सर्दी भी हुई, बड़ी ले दे भी हुई। तो खैर, जिस बात के लिए ये महफिल सजाई गई थी वो तो पूरी नहीं हो सकी, और मैं समझता हूं कि एक दफा फिर वाज़े तौर पर इस सारी जो एक शबखून मारने की तैयारी हुई थी भाई लोगों की तरफ से, वो तो नाकाम होगी। वो नाकाम इसलिए हो गई कि उसमें जो ये इल्ज़ाम था कि बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे दिए, वो मशरिक बैंक की फाइलिंग के बाद तो बात जीरो हो गई थी। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट उस मामले में तो कुछ खास नहीं कर सकी। बस ऐसे आगे पीछे की बातें करके उन्होंने एक और कर दिया। उस पर मैं 1 मिनट में आता हूँ, लेकिन पहले आते हैं जी, ये फैसला क्या हुआ है। फैसला बेसिकली ये केस था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा सुनिएगा, क्योंकि इस केस के अंदर आपको पता चलेगा कि इस वक्त क्या साजिश तैयार हो रही है, जिसके अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रोसीडिंग से, ये जो अभी प्रोसीडिंग हुई है, 2-3 हेयरिंग्स हुई हैं और जिसमें आज फैसला लिखवाया भी गया है, जब रिटर्न ऑर्डर आता है इस पर मजीद बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो साजिश तैयार की गई है, इस साजिश का भी असल मकसद जो है वो इमरान खान को ही किसी तरीके से फंसाना है एक और मुकदमे में। उस साजिश में लगता यह है कि समहाउ सुप्रीम कोर्ट भी किसी तरीके से, या ये जो बेंच था ये फ्रीक बन गया है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो प्रोसीडिंग्स के अंदर जो बातें हुई और फिर जो ऑर्डर लिखवाया गया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कोई कानूनी जवाज नहीं है। कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं जिनका कोई कानून, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ ताल्लुक नहीं है, और उससे हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बैरिया टाउन जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, हुकूमत पाकिस्तान जाने, हुकूमत सिंध जाने, ये तो अभी इनके मामले हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पे मुझे साजिश की बू आ रही है, वो ये है कि जिस तरीके से एक दफा से फिर मलिक रियाज और बहरिया टाउन को फंसाया जा रहा है, वो उसका असल मकसद और असल टारगेट मलिक रियाज से वो वाला इंटरव्यू लेना है और वो वाला बयान लेना है जिसकी आजकल शुनीद भी है। हो सकता है, अब ये तमाम चीजों से आपने अंदाजा ही लगाना होता है, तजिया करना है, तो ये जो माहौल साजी है, लगता यह है कि कंपनी बहादुर सरकार से मलिक रियाज जो है वो फंस नहीं रहा था, या किसी तरीके से वो कोई बयान देने पे उस तरह से राजी नहीं था, या उनकी मर्जी पे राजी नहीं था। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, बिकॉज दिस वाज आउट ऑफ नोवेयर। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, ये ऑल ऑफ सडन ही शुरू हुई, और उन्हीं दिनों में शुरू हुई जब हमें खबरें आ रही थी कि मलिक रियाज वगैरह के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो भी वादा माफ गुआ बने, या वो गवाही दें या कोई इंटरव्यू दें। अब वो काम करने के लिए ये केस लगाया गया 460 अरब वाला, और इसके अंदर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, फिशिंग एक्सपीडिशन की गई। अब उस फिशिंग एक्सपीडिशन के अंदर से इमरान खान के खिलाफ तो कुछ नहीं निकल सका, लेकिन मलिक रियाज को एक दफा फिर दीवार के साथ लगा दिया गया। और उसको दीवार के साथ लगाने का मकसद जो मुझे नजर आता है वो वही मकसद है कि इंटरव्यू लेना है और बयान लेना है। तो अब हुआ ये है इस केस के अंदर, पहले तो सुन लीजिए कि आज इस फैसले का लुबे लबाब क्या है। हाँ, वहां से मैंने वो जो उन्होंने डिक्टेट करवाया उसकी मैंने किसी से कॉपी भी मंगवाई है। तो उसके मुताबिक जो बहरिया टाउन को 7 साल के अंदर 460 अरब रुपए कराची जमीन की मद में अदायगी का हुक्म था साकिब निसार का, उसे इस बेंच ने या इस अदालत ने बरकरार रखा है। अदालत का ये कहना है कि ये कंसेंटेड ऑर्डर था, यानी कि इसके अंदर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी, कोई हेयरिंग नहीं हुई थी, और ये कंसेंट यानी कि रजामंदी से, ये जो इसमें बहरिया टाउन है उनकी रजामंदी से ये ऑर्डर जारी हुआ था, तो लिहाजा हम उसको अपने असल सूरत में बरकरार रखते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो काजी फैज ईसा ने साकिब निसार के फैसले को बरकरार रखा है।
لیکن آج کی عدالت میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی جس کے اوپر سلمان بٹ صاحب کی اور چیف جسٹس کی کچھ تھوڑی سی گرمی سردی بھی ہوئی۔ وہ ہوا ایسے معاملہ کہ جو رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بحریہ ٹاؤن نے بڑا ایک کام کیا تھا، بڑی دلیری کی تھی، لیکن بعد مجھے لگتا ہے کہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ وہ دلیری انہوں نے یہ تھوڑی سی کی تھی کہ انہوں نے اس کیس میں ایک سی ایم فائل کی کچھ عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے کہا، یہ جب پروسیڈنگ شروع ہوئی، جس میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ صرف بحریہ ٹاؤن کو سرکاری زمین کم نرخوں پہ نہیں ملی تھی، اور اب تو خیر 460 ارب آنے کے بعد وہ بحریہ کے نرخ تو بہت بڑھ گئے، لیکن دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہیں بھی رپورٹڈلی بڑی سستی زمین وہاں پہ ملیر میں دی گئی، اور اس کے مد میں یہ ایک ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو انہوں نے جو فائلنگ اپنی کی اس میں لکھا کہ 2 کروڑ 7 یعنی کہ 2.25 کروڑ کا ایکڑ جو ہے 460 کے ارب کے حساب سے بنتا ہے، 27 ملین کاسٹ کرتی ہے ایک ایکڑ کی، جبکہ اسی موضاجات میں اور انہی دہے میں ڈی ایچ اے کو جو زمین ملیر کی دی گئی وہ 1 لاکھ روپے ایکڑ میں دی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈفرنس ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کی سزا بحریہ ٹاؤن کو، اور ان کو مل گئی کہ کورٹ نے وہ والی بات تو سنی انسنی کر دی، اس سی ایم کے اوپر ایک لفظ ادا نہیں کیا، لیکن انہوں نے سروے آف پاکستان کو اور کراچی مرین ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ حکم دیا تھا کہ سروے کیا جائے وہاں پہ، اور اس کی رپورٹ سبمٹ کی جائے کہ بحریہ کے پاس کتنی زمین ہے، کیونکہ بحریہ کی اپلیکیشن یہ تھی کہ ان کو 12,000 ٹوٹل کی 11,500 ملی ہے، جبکہ ان کو اس مد میں 16,500 کے حساب سے 460 ارب کی وہ کاسٹ ڈالی گئی ہے۔ اب جب وہ رپورٹ آج سبمٹ ہوئی، انٹرسٹنگلی دیکھیے رپورٹ عدالت میں پہلے سبمٹ ہو جاتی ہے ٹائم سے پہلے، تاکہ اگر کسی کے کوئی اعتراضات ہیں تو وہ فائل کر سکیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا مشرق بینک کی بھی کل رپورٹ آ گئی تھی، لیکن جو سروے آف پاکستان کی رپورٹ تھی وہ آج رپورٹڈلی ایک بند لفافے میں کہہ لیجئے یا خفیہ طریقے سے کہہ لیجئے، وہ آج سپریم کورٹ میں پیش کی گئی عدالت کے اندر، اور وہ جب پیش کی گئی تو سلمان بٹ جو تھے وکیل تھے بحریہ ٹاؤن کے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہم نے اس رپورٹ کو پڑھا نہیں ہے اور ہمیں اس پہ موقع دیا جائے کہ اس پہ اگر ہمیں کوئی اعتراض ہے تو ہم فائل کر سکیں۔ پہلے تو بات ہم رپورٹ پڑھ لیں، ہے کیا رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جب ہوئی، پڑھی گئی، سنائی گئی، تو اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن موقع پہ 20 یا 21 ہزار ایکڑ رقبے کے اوپر موجود ہے، قابض ہے یا اس کے پاس ہے۔ اب اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کا یہ کہنا تھا عدالت کے اندر، سلمان بٹ صاحب جن کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے بدمزگی ہوئی، کہ جی یہ اس کے اندر تو آپ نے ہماری پرائیویٹ پرچیز جو ہے وہ بھی ڈال دی ہے، اور اس کے علاوہ ملیر کے علاوہ بھی کچھ جو زمین ہے وہاں پہ شاید کوئی ایک سائڈ پہ وہ نواب شاہ لگتا ہے، ایک سائڈ پہ حیدرآباد لگتا ہے، تو ان ضلعوں کی بھی پرچیزز ہیں، اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کے اوپر اپنے اعتراضات جو ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل اعتراضات ہوں گے، وہ فائل کریں اس رپورٹ کو پوری طریقے سے پڑھنے کے بعد۔ لیکن چونکہ بینچ پہلے سے شاید مائنڈ بنا کے آیا ہوا تھا، تو انہیں ایسا کوئی بھی جو ہے اعتراض نہیں کرنے دیا گیا، یا فائل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ادھر کھڑے کھڑے ہی کہا گیا کہ جی بتائیں کیا اعتراض ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا جی میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، یہ سلمان بٹ صاحب کا کہنا تھا، یہ تو مجھے اس کے اوپر انسٹرکشنز لینی پڑیں گی، لیکن جو میری انفارمیشن ہے یا اطلاع ہے یا انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق تو یہ تو رپورٹ درست نہیں ہے۔ خیر ان کی بات نہیں سنی گئی، اور نہ ہی ان کا اعتراض رجسٹر کیا گیا، اور فیصلہ جو ہے وہ لکھوا دیا گیا۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو بینچ تھا 1 نمبر، انہوں نے جو اکاؤنٹ میں پیسے جمع تھے اس میں سے کوئی 35 ارب شاید جو تھے پہلے سے پاکستان کے اندر سے جمع ہوئے، بحریہ ٹاؤن نے کرائے، وہ پیسے تو انہوں نے سندھ حکومت کو دے دیے۔ اس کے علاوہ جو پیسے برطانیہ سے مختلف اکاؤنٹ ہولڈرز جو تھے، جن کی جانب سے جو آئے تھے، جو ملک ریاض ہی کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے بلائے ہوئے پیسوں کو اس توجہ کے اوپر کہ ہم نے ان کو نوٹسز ایشو کیے، وہ لوگ آئے نہیں، لہٰذا اب یہ پیسہ ہم نہیں رکھنا چاہتے، سپریم کورٹ نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا ثاقب نثار کا وہ یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن پیسے جمع کرائے گا، تو یہ چونکہ بحریہ ٹاؤن نے جمع نہیں کرائے، ان کے فیملی ممبرز نے جمع کرائے ہیں، لہٰذا یہ پیسہ حکومت پاکستان کو دے دیا جاتا ہے یا ان کو دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ سلمان بٹ صاحب کھڑے ہوئے عدالت میں، انہوں نے کہا حضور والا میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت پاکستان کو کس قانون اور کس قاعدے کے تحت یہ پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے تو ہمارے ہیں۔
جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا دیکھیں جی ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ وہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو بات کریں گے، وہ آئے نہیں، تو اب یہ پیسے ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہم نے بس اس کو بھیجنا ہے حکومت پاکستان، آپ کا جو بھی ایشو ہے آپ حکومت پاکستان سے لکھوا لیں، آپ حکومت پاکستان سے بات کریں، ان پہ مقدمہ کر دیں۔ تو اس کے اوپر سلمان بٹ صاحب نے کہا تو یہ پھر یہی والی بات جو آپ زبانی بول رہے ہیں اس کو آپ فیصلے میں لکھ دیں، جس کو قاضی صاحب نے فیصلے میں لکھنے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں بس آپ جانیں ہم اس پہ کوئی مزید بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ اگر آپ نے یہ پیسہ وصول نہیں کرنا، جہاں سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اصل میں اس عدالت کا یا اس فیصلے کا یا اس پورے محفل کا مقصد مجھے آج بھی عمران خان نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عمران خان کے ملک ریاض کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، اگر انہوں نے سندھ میں غیر قانونی زمین ان کے پاس ہے تو اس کی ادائیگی ان کو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے اور باقی لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور معاملات ہیں تو ان کو قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس بات میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے دو ہی مقاصد نظر آتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو افتخار چودھری صاحب تھے انہوں نے یہی ملک ریاض کو اور ان کے بیٹوں کو تختہ مشق بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ثبوت سامنے آئے اس سے پوری جوڈیشری کو جو شرمندگی اٹھانی پڑی کہ کس طرح سے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے کسینوں میں جا کے ان کے صاحبزادے جو تھے وہ پیسے بٹورتے رہے ان سے۔ تو اس طرح جب دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے کسی کو تو اس میں یا تو آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کسی سے کچھ ایکسٹورشن کی جانی ہے، یا آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں اس سے کچھ نکلوانے کے لیے۔ چونکہ اس پورے معاملے سے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ اطلاع ہے چیزوں کی کہ کیا ہے، تو میری انٹرپریٹیشن آج کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ملک ریاض کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھینکا گیا ہے، اس میں معاونت فراہم کر رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ، کیونکہ میں آج بھی آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں اور کہنے کو یہ آن ریکارڈ تیار ہوں کہ صبح ملک ریاض ایک بیان دے دے، ایک انٹرویو دے دے اور کہہ دے جی کہ سب کچھ جو ہے عمران خان نے یا شہزاد اکبر نے یا کس نے کیا تھا، تو یہ بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ یقین کریں یہی سپریم کورٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اپیل کا حق بھی ہے، ابھی تو یہ بات فائنل اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے جو قانون چینج کیا ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کا کوئی بھی جو فیصلہ ہے یہ اپیلیبل آرڈر ہے، تو اس کے اوپر وہ ظاہری بات ہے یہ 3 ممبرز بینچ تھا، وہ 5 ممبرز جب بینچ کے پاس جا کے اپیل کریں گے تو یہ بیسیکلی ان کے پاس ایک آپشن تو ہے، اگر یہ if he plays ball, if ملک ریاض plays ball, if ملک ریاض switches to the side جو حکومت کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ ہے، کمپنی سرکار کی سائیڈ ہے، اور عمران خان کے خلاف بیان دے دے جو وہ بیان چاہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ 5 ممبرز بینچ آج آپ میری بات لکھ دیں کہ یہ فیصلہ اڑا کے رکھ دے گا۔ لیکن اگر ملک ریاض نے بیان نہ دیا اور اگر اس نے جی سٹیٹمنٹ نہ دی، انٹرویو نہ دیا اور سارا الزام اس نے عمران خان یا شہزاد اکبر کے اوپر نہ لگایا تو پھر اس کو 460 ارب دینے پڑیں گے۔ یہ ہے جی آج کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی انٹرپریٹیشن، اس کے اوپر تجزیہ کہہ لیں، جس کو جو مرضی کہہ لیں۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروسیڈنگز میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ وہاں پہ موجود تھے پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بھی، وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی وہ ہم نے بھی ایک عرض کرنی تھی، ہم نے ریفرنس فائل کرنا تھا، آپ کے فیصلے کی وجہ سے رک کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ کورٹ نے کہا آپ نے یار ریفرنس فائل کرنا ہے آپ ریفرنس فائل کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم 190 ملین کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے۔ وہ بات کر بھی نہیں سکتے تھے، جو مشرق بینک نے آپ کا سارا کیس کتھا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ جو پروسیڈنگز تھی اس سے تو وہ ملک ریاض کے ساتھ تو بڑا جو کچھ ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو فائدہ ہو گیا ذاتی طور پہ، مجھے اور عمران خان کو یا جو دیگر ملزمان اس میں ڈالے ہوئے ہیں حکومت کے، انہیں فائدہ ہو گیا، کیونکہ بات آپ کہہ رہے تھے جی پیسے دے دیے تو آپ تو پیسے واپس چلے گئے حکومت کے پاس، اب آپ کا کیس کیا رہ گیا ہے؟ دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں سے پیسے حکومت پاکستان کو دیے گئے اور حکومت پاکستان نے یہ دیے، وہ مشرق بینک کی فائلنگ سپریم کورٹ میں سی ایم ایز میں آنے کے بعد وہ بات بھی ختم ہوگی، یعنی کہ 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے خلاف اب آپ کا کوئی القادر ٹرسٹ کا کیس نہیں ہے، بیکاز نمبر 1 آپ کے جو باہر سے پیسے آئے وہ ان اکاؤنٹ ہولڈرز فیملی ممبرز، سپریم کورٹ نے صاف لکھ دیا ہے کہ فیملی ممبرز کے اکاؤنٹ میں سے ڈائریکٹ پیسے آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ پیسے تو وہاں سے ڈائریکٹ آئے، یہ تو ثابت ہو گیا، یہ کوئی پیسے حکومت پاکستان کے پاس نہیں آئے تھے، وہاں سے ڈائریکٹ آئے، ان کی سیٹلمنٹ کے تحت آئے۔ دوسری جو چیز یہ ہے کہ چلیں جو بھی ہے،
आज वो पैसा चला गया है हुकूमत पाकिस्तान के पास वापस सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के साथ। तो अगर पैसे वापस चले गए हैं तो अब नैब का क्या केस रह गया है? अब तो आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, उल्टा तो ये फिर आपके पास रिकवरी आ गई, पैसे आ गए। तो अब आपका क्या केस रह गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसीडिंग हुई इसका हमें तो फायदा हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस पूरी प्रोसीडिंग्स का असल मकसद जो है कि किसी तरीके से मलिक रियाज को दबाओ, उसको दीवार के साथ लगाओ और उससे इंटरव्यू लो। वैसे मैं सोच रहा हूं कि खैर मेरा शायद मलिक साहब ये देखें वी लॉग तो उनको एक इंटरव्यू दे ही देना चाहिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सच बोलें। फिर ये कथा चट्टा शुरू करेंगे, ये 460 अरब वाला भी जुर्माना कैसे हुआ, इसके पीछे क्या गेम थी, इफ्तिखार चौधरी वाली क्या गेम थी, और वो उससे पहले भी बड़े रोल अदा करते रहे हैं मुख्तलिफ दौरों हुकूमत में। इमरान खान की हुकूमत तो तकरीबन 3 साल 3.5 साल रही, उससे पहले वो क्या थे, इमरान खान साहब तो कभी हुकूमत में नहीं रहे, पीटीआई की हुकूमत नहीं रही। लेकिन मलिक रियाज तो 1990 की दहाई से एक्टिव है और उसके पास बहुत कुछ है इंटरव्यू देने के लिए। तो एक इंटरव्यू मलिक रियाज को मैं समझता हूँ दे ही देना चाहिए, ताकि जब वो भी देखें इंटरव्यू निकलेगा तो हमें तो यकीन है कि हम तो क्लीन ही निकलेंगे, इनका जो ना है ना पूरे का पूरा पट्टा बैठ जाएगा। बारकैफ ये था आज का जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसका लुबे लुबाब। अलकादर केस आज भी अपनी लेग्स पे खड़ा नहीं है। मशरिक बैंक वाली फाइलिंग होने के बाद वो केस मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। अब मैं देखते हैं कि इस फैसला आने के बाद वो क्या करते हैं। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले दिनों में वारंट्स भी निकलेंगे, ईसीएल पे भी नाम डाला जाएगा, बड़ा दबाया भी जाएगा, मलिक रियाज को, उसकी फैमिली को तंग किया जाएगा। मकसद ये होगा कि एक्सट्रैक्ट करना है एक बयान, एक इंटरव्यू। चलें जी, देखते हैं। जहां वैसे पीटीआई के इतने लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, बेशक मलिक साहब भी दे के अपनी जान छुड़ा लें, फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो भी दंगा होते देखेंगे कि आज वो दीवार के साथ लगा रहा है, कल वही फैसिलिटेट करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।